اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. یہاں آدمی سے مراد صرف آدمی نہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں نا. دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے. بدکاری کی یہ تمام تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نہیں. ابو داود، ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو. مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، احمد، مسند احمد کی حدیث. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا ترمذی شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوں اور ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے، یعنی ان کے پاس بھی مت جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت سے صرف زبانی عہد لیتے تھے اور جب وہ عہد لے چکتی تو فرماتے جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی. اسی طرح ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی برہنہ نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے بجز ان اوقات کے جن میں تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان سے شرم کرو، ان کی عزت کا لحاظ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اسے اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. تو میری بیٹیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نظر کا زنا کرنا، کسی نامحرم کو دیکھنا زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے. کسی نامحرم سے لگاوٹ کی باتیں کرنا زنا ہے. اب وہ دیکھنا، تصویر بھی دیکھنا زنا ہے. آواز سے لذت لینا، یعنی جو گانے سنتے ہیں، جو آواز سے لذت لیتے ہیں، آواز کسی کی اچھی لگنے لگے اور اس کی آواز سن کر سرور آنے لگے، اس سے لذت لینا بھی کانوں کا زنا ہے. ہاتھ لگانا، کسی نامحرم کی تصویر کو چھونا بھی زنا ہے. کسی نامحرم کا تصور کر کے اپنے محرم کے ساتھ بیٹھنا بھی زنا شمار ہوگا. ناجائز مقصد کے لیے چلنا ٹانگوں کا زنا ہے. تو میری بیٹیوں بہت دھیان رکھو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ رب العزت میرے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے کہ کوئی وقت ہو، کوئی عمر ہو، شیطان اور نفس کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی پناہ میں رہو کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں میں اتر جائے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں اتر جائے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اتر جائے، خلوت جلوت میں ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ کر دے، اللہ تعالی ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ کر دے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ، پڑھانے سے زیادہ اللہ اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میری شہزادیوں، یہ موبائل کا بہت خطرناک فتنہ ہے. یہ ایمان کا ڈاکو ہے. موبائل ایمان کا ڈاکو ہے. اس کا استعمال کم سے کم رکھو، اس سے دوری اختیار کرو، ورنہ یہ پھنسوا دے گا. یہ موبائل ہمیں جہنم کے دروازے کے اندر دھکیل دے گا اور ذلیل اور رسوا کر کے ہمیں اللہ رب العزت محشر کے میدان میں ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں دھکیل دیں گے کہ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، نبی کے طریقے کو نہیں جانا اور اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے دوری اختیار نہیں کی. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے دوری اختیار کرنے والا بنا دے، ہماری خلوتوں، ہماری جلوتوں کو پاک فرما دے. آمین ثم آمین.